نرسری نہ ہو تو باغ کیسے لگے؟ تم لوگ نرسری ہو اس ملک کی. اگر تمہیں چوہے پڑ گئے نفس و شیطان کے تو ہمارا تو سب کچھ چلا گیا. پیسے سے کوئی قوم نہیں منزل تک پہنچا کرتی، کردار سے قومیں منزل تک پہنچا کرتی ہیں. معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں ہے، کردار ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. کردار نہ ہو تو پیسے کو چاٹنا ہے. اربوں کو پیسے کی کمی تو نہیں آئی، ہمیں پیسے کی کمی آئی، چلو ہم مقروض ہو گئے. اربوں کو پیسے کی کیا کمی؟ ساری دنیا کے تیل کا 70% اللہ تعالیٰ نے عرب کے صحرا میں ڈال دیا. ساری دنیا کے تیل کا 70% عرب کی زمین میں اللہ نے ڈال دیا. وہ کیوں ذلت اور پستی میں چلے گئے؟ پیسے اور تجارت سے قومیں نہیں اٹھا کرتی، کردار سے قومیں اٹھا کرتی ہیں. اور کردار بنانے کا نظام کوئی نہیں، نہ ماں باپ نے بنایا نہ ان اداروں نے بنایا. یہ ادارے تو اس لیے ہیں ہی نہیں، یہ تو آپ کو سائنس پڑھانے کے لیے ہیں. انسان بننا آپ کے ذمہ ہے، کردار بنانا آپ کے ذمہ ہے. تو میرے عزیزو اس کی محنت کرو، اس کی کوشش کرو. قبل اس سے کہ موت کا آئے جھٹ پر اٹھا کے لے جائے تو پھر تو حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کوئی چھوٹی تو ہے نہیں. ایک ہمارے دوست ہیں لارنس کالج میں اور سینئر ٹیچر تھے، انہوں نے بچہ کو بلایا. وہاں بڑے مالداروں کے بچے پڑھنے کا، بیٹا یہ کریکٹر تیرا ٹھیک نہیں، اس کو بہتر بناؤ. ان کا سر جب ہم آپ کی عمر میں پہنچیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو ہمارے دن ہیں کچھ کرنے کے. 3 دن بعد اس کا انتقال ہوا. ٹھیک 3 دن کے بعد اس کی نیت پڑی ہوئی تھی. شعور بیدار ہوتے ہی اللہ کی شریعت میری طرف متوجہ ہے، اب مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ چھوڑنا ہے. اس میں جب اللہ بلائے گا اگر میں اس رخ پر ہوں کہ اللہ کے بتائے کو کر رہا ہوں، روکے کو چھوڑے میں کامیاب، تو اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اخلاق اور کردار کی بلندی سے قومیں بنتی ہیں. جب کردار دیکھ، اب یورپ کو ترقی یافتہ نہ سمجھو، امریکہ کو ترقی یافتہ نہ، یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ ہوتا ہے عمارت بڑی ہو تو گرنے میں دیر لگتی، گر چکی ہے. میں 35,000 کلومیٹر امریکہ میں چلا ہوں، چشم دید گواہ ہوں. یہ قومیں مٹنے والی ہیں، یہ ختم ہونے پر آ چکی ہیں. یعنی دنیا کی کوئی طاقت اب ہلاکت سے نہیں بچا سکتی. شراب اور زنا اور موسیقی اور جوا، یہ 4 چیزیں جس قوم میں پھیلیں گی وہ قوم ہلاک ہو جائے گی. صفحہ ہر چیز میں اب بھی امریکہ کو 60% ایشیا چلا رہا ہے. امریکہ کے سارے بڑے اداروں میں 60% ایشیا کا دماغ چل رہا ہے. تو جو قوم ان اخلاقی پستیوں کا شکار ہوتی ہے وہ ہلاک ہو. یہ ترقی یافتہ نہیں ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں یہ ترقی پذیر ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں. ترقی یافتہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والا. ترقی پذیر کون ہے؟ جو پیچھے چلنے کی کوشش کر رہا ہو. پسماندہ کون ہے؟ جنہیں نہ اللہ کا پتہ نہ اس کے رسول کا پتہ ہو، نہ آخرت کا پتہ ہو، جنہیں موت کے بعد کی زندگی کا پتہ نہ ہو، جنہیں ماں اور بیوی کے فرق کا نہ پتہ ہو، بہن اور بیوی کا فرق جو نہ جانتے ہوں. یہ پسماندہ قوم ہے، یہ ہلاک شدہ قوم ہے. اور یہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، نکل رہی ہے. اگر زندہ رہے تو اللہ تمہیں دکھا دے گا. دھرتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. قومیں کردار سے بنتی ہیں، کردار سے. کردار بنے گا. ہاں، جب دمشق فتح ہوا تو ہرقل روم کی، یعنی جو قیصر روم تھا، اس کی بیٹی وہاں دمشق میں، جب دمشق فتح ہوا تو وہ بھی قید میں آ گئی. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ تو ان کے بادشاہ کی بیٹی ہے ہرقل کی، جس کو ہرکولس کہتے ہیں. ہرکولس ہرقل ہے، عربی میں ہرقل ہے، وہ انگریزی میں یونانی زبان میں ہرکولس ہے. تو انہوں نے اس کی بیٹی کو، اس کی خادمات کو، کنیزوں کو، اس کے سارے ساز و سامان کو جمع کروا کے 400 مسلمان سپاہیوں کا دستہ ساتھ کیا.
دمشق سے چلایا اور انطاکیہ جو آج ترکی میں ہے، اس وقت یہ روم کا سردیوں کا کیپٹل تھا، استنبول گرمیوں کا کیپٹل تھا اور انطاکیہ سردیوں کا کیپٹل تھا۔ تو اس وقت کیسر روم وہاں تھا انطاکیہ میں، تو مسلمانوں کا فوجی دستہ اس کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچا۔ تو اس کی بیٹی نے جب کیسر کو بتایا نا کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے یہ کیا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ان کے مقابلے میں پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہوگا، اور جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ عنقریب میرے اس تخت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس بات کے صرف 2 برس کے بعد مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو چکے تھے، اور قیصر اپنے ملک مال چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر انطاکیہ کی طرف بڑھا تو قیصر نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا، سامنے اس نے آ کر اس کے تخت کو الٹایا، اس کا تخت گرا، تاج اٹھا کر اس نے سامنے حضرت عمر کو پکڑا دیا، اللہ کے نبی کو پکڑا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو پکڑایا۔ تو صبح اٹھتے اس نے کہا میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ اس کا غلام تھا، اس کے بالکل ہم شکل، اس کو اپنا لباس پہنایا، تاج سجایا اور اپنا ساز و سامان اٹھا کر بیڑے میں ڈالا، اور یہ کہتا ہوا چلا گیا انطاکیہ الوداع، آج کے بعد تجھے دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تو اس کافر قومیں بھی اخلاق کی طاقت کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے قیصر روم نے یہ نہ کہا جس قوم کی ایسی تلواریں ہوں وہ میرے ملک پر فتح پائیں گی، کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ میرے ملک پر بھی فتح پائیں گی۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے کردار سازی کی طرف بھی توجہ دو، مسلمان بچے بن کے چلو بھائیو، آپ جہاں کو ایجوکیشن ہے ایسے نہ بن کے چلو کہ جن کے سر پر کوئی ایسا نہ ہو کہ جیسے اوپر اللہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری حدود ہیں، ہم اس کے اندر چلنے کے پابند ہیں، اس کے دائیں بائیں چلیں گے ہلاکت آ جائے گی۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، جیسے آپ یہاں کوئی سائنس سیکھنے آئے ہو، تبلیغ کردار کو بنانے کی محنت ہے، تبلیغ کردار سازی کا کام ہے، جس نے 6 بر اعظم میں اس خوبصورت طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے کہ ایک انہونی سی ہو گئی ہے آج کے دور میں۔ تو آپ سارے بچوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ اور باقاعدگی سے لگاؤ، آپ کو زندگی کا رخ ملے گا، صراط مستقیم ملے گا۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا پہلی ملاقات میں کہ مولوی صاحب ایک نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے وہ حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرے اندر اندھیرا ہے، میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ یہ اس نوجوان کے اندر کی آواز تھی جس کے چاروں طرف پوری رعنائیاں طاقت کے ساتھ موجود تھی، اور زندگی کی ہر لذت اور خواہش حاصل ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر میں یہ خلا محسوس کر رہا ہے کہ جب تک آدمی اللہ سے اور اس کے رسول سے تعلق نہیں جوڑ لیتا اس کی زندگی نامکمل رہتی ہے۔ تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز کو زندہ کرو، استادوں کا ادب کرو، چھٹیوں میں گھر جاؤ تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے سامنے نوکر بن کے رہو، حکم نہ سناؤ۔ مجھے یاد ہے میرا باپ مجھے کہتا بیٹا پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ویسے ہی لکھ لیا کر۔ اگر میں پڑھتا تھا تو کہنے لگا ہمیں تو حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ کبھی تمہارا ویسے خیر خیریت کا خط آ جائے، جب پیسے ختم ہوتے ہیں پھر ہی خط لکھتے ہو۔ پتر کبھی اینے میں لکھ چھڑیا کرو تو اپنی زبان، پتر کبھی اینے میں خط لکھ چھڑیا کرو، پیسے مکتے نہیں کا خط لکھنا ہے، ان تو کبھی لکھیا نہیں ہے۔ تو ہم تو اس میں کچھ قصور ماں باپ کا بھی تو ہے، انہوں نے کب ہمیں انسان بنایا، 11 سال کی عمر میں ہاسٹل میں ڈال دیا، جو بننے کا وقت اب اوروں کے حوالے کر دیا۔ تو ہمیں کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہے۔ تو اللہ نے تبلیغ میں لگایا، دین میں آئے، پھر پتا چلا باپ کیا ہے ماں کیا ہے۔ پھر جب میں رائمنڈ سے گھر جاتا تو میں نوکروں کو ہٹا کے خود باپ کی خدمت کرتا ہوں، ان کو تیل لگاتا ہوں، ان کو مٹھیاں بھرتا ہوں، ان کو لگا رہتا، گھنٹہ میں ان کو دباتا رہتا۔ ایک دور وہ تھا پانی بھی نہیں چلانے پہ روادار، مجھے میرا باپ کو کام کہتا، میں آگے باہر نکل کے نوکر کو جا بھائی کیا کام کر۔ کبھی میں نے اپنے ماں باپ کا کام نہیں کیا، ایسا دماغ میں کیڑا تھا۔ تو جب دین میں آئے تو پتا چلا کہ یہ تو جنت ہے، تو اگر میں لگے ہوئے نوکروں کو ہٹا کر میں خود خدمت کرتا تھا۔
پھر وہ دعائیں دیتے تھے. میری والدہ کی بیماری میں نہیں تھا، میں حج پر تھا، انتقال ہوا تو میرے بھائی نے نرسوں کو قریب نہیں آنے دیا، ساری خدمت ماں کی خود نوکر بن کے. تو ماں باپ کا عرصہ تھوڑے دن کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون پہلے چلا جائے، اس کا تو پتہ کوئی نہیں. عام قانون ہے، فطرت اللہ نے یہی بنایا، ماں باپ پہلے چلے جاتے ہیں، اولاد بعد میں آتی ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا جی میں نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے جو میری ماں نے میری کی. میری ماں نے میرے پیشاب دھویا، میں اپنی ماں کا پیشاب دھوتا ہوں. میری ماں نے مجھے اٹھایا، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں. میری ماں نے مجھے کھلایا، میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں. تو کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے پالتے ہوئے دعائیں کرتی تھی اللہ اس کو زندگی والا بنا، تو اپنی ماں کو پالتے ہوئے روز کہتا ہے اللہ اس کو اٹھا لے، تھک گیا ہوں آج بھائی. یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک شخص نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر رکھی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. 2 سال بچہ دودھ پیتا ہے، ایک گھونٹ دودھ کا ابھی حق ادا نہیں ہوا. تو جو وقت گھر میں گزرے ماں باپ کی راحت بنے، ٹھنڈک بنے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیں. ان کی دعاؤں سے وہ کام بنتا ہے جو 7 زمین کے خزانوں سے نہیں بنتا. یہاں آؤ تو اس کو علم سمجھ کے پڑھو، صرف اس لیے نہ پڑھو کہ ڈگری مل جائے گی، پیسے ملیں. میں آپ کو استادوں سے کہہ رہا تھا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل میں علم کا شوق نہیں، صرف پیسے کا ہے. تو ہمیں سے ڈگری ملے گی، اس سے ہمیں تنخواہ ملے گی، اس سے پیسے ملیں گے. اگر پیچھے پیسے دکھائی نہ دے تو ساری چھوڑ کے چلے جائیں. یہی کہہ رہے ہیں NSC والے کو ڈگری کا کوئی تنخواہ نہیں ہے تو کل انشاءاللہ ایک دیا نہیں ہو تو سارے ہی پنچھی اڑ جائیں گے، کرسیاں میں پڑھاؤ گے. پھر تو اپنے اندر علم کا ذوق پیدا کرو. سائنس ابھی ہم راستے میں آپ کو استاد کہہ رہے تھے کہ ہمارا ریسرچ کا شوق نہیں، ریسرچ کا ذوق نہیں. ہماری کمزوری ہے، کیا کریں. اللہ نے ہمیں ایسے عالی دماغ دیے ہیں. 1960 کی دہائی میں امریکہ نے ایک کپاس کا بیج بھیجا پاکستان، اس کے اندر امریکن سنڈی کے انڈے چھپا کے بھیجے. ڈیلٹا پائن اس کپاس کا نام تھا، ڈیلٹا پائن. مجھے آج بھی اس کپاس کا نام، اس کی اتنی زیادہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم زمین میں سے 10-12 من ہماری کپاس ہوں بڑے خوش ہوتے، 10 من. اب 40 من وہیں سے ہو رہی. تو وہ جب آئی نا کپاس ایک دم 20 من پہ چلی گئی، 20 من. لیکن ہوا کیا، اس کے اندر وہ امریکن سنڈی تھی. وہ آج اس وقت سب سے بڑا عذاب بنی ہوئی ہے پاکستان کی کپاس کو برباد کرنے کے لیے. تو ہمارے ذمہ دار ہیں صدیق بخاری ملتان میں، نہ وہ کچھ سائنسدان ہے، سمپل BA آدمی. وہ اس سے دھن سمائی 8 ایکڑ 8 مرد اس کا رقبہ تھا، ایک ہی کٹھا پڑا کالی سیاہ زمین. اس نے وہاں جا کے نا ڈیر ڈال دیا. اب وہ ایسی کپاس بنا چکا ہے جس پر امریکن سنڈی حملہ ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک عام آدمی کا دماغ جس کو دھن لگی، اس نے اپنی لیبورٹریز بنائی، جو کمایا اس پہ لگا دیا، جو کمایا اس پہ لگا دیا. لیکن اس وقت وہ پاکستان کی کپاس کے لیے محسن اعظم بن چکا. دماغ اللہ نے ہمیں اتنے دی، اور حکومت کے کارندے پیچھے پڑے کہ یہ آپ کا بیج تو رجسٹرڈ نہیں. حکومت الگ مخالف کہ آپ کا بیج رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم اس کو بند کر دیں گے، ہم سیل کر دیں گے، ہم ڈھک دیں گے. وہ پیسے کھا لیتے ہیں. ٹیلنٹ بتا رہا ہوں، ایک عام ذمہ دار نے بیٹھ کر جان ماری. اس دفعہ میرے پاس خود چل کر آئے گا مول صاحب یہ 1.5 ایکڑ کا بیج مجھ سے مفت لے لو، کاشت کرو، پھر تم دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلے. تو زبردستی دے کر گیا تو میں نے وہ کاشت کروایا. تو وہ نیچے سے لے کر اس کو پھل لگنا شروع ہوتا، ایسے انگور کے گچھوں کی طرح اوپر تک اس کو لگتا چلا گیا. اس شخص کی اپنی ذاتی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ذہن دیے. تو اپنے ذہنوں کو اس علم کے لیے کھپاؤ، صرف ڈگری کے چکر میں نہ پڑھو. آپ ہی میں سے کوئی ہوں گے جو محسن انسانیت بن جائیں گے. رزق مقدر کا اللہ دے گا، کہیں نہ کہیں سے ضرور دے گا، اس کی فکر نہ کرو. اللہ لکھ چکا ہے، آئے گا، اللہ کے خزانوں سے آئے گا.
بہلول تھے نا، بہلول مجنو مشہور ہے، بڑے بزرگ، وہ جا رہے تھے تو ہارون کی سواری کو کہا ہارون، تو بادشاہ وقت کو ہارون کہنا کوئی آسان کام تو تھا، اس نے ایسے پالکی سے دیکھا یہ کون ہے مجھے کہنے والا، جب بہلول کو دیکھا